تو چلیں تاریخ کی ایک بہت ہی زبردست کہانی سنتے ہیں۔ یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جسے اللہ نے اتنی طاقت دی تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سوال سے، ایک ایسے راز سے جس نے ایک ظالم بادشاہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اکیلا انسان، صرف ایک شخص، اتنی زبردست طاقت کا مالک ہو؟ اچھا، اس شخص کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس دور کو سمجھنا پڑے گا جس میں وہ رہتے تھے۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں ایک طرف تو شدید ظلم تھا اور دوسری طرف لوگوں کا ایمان بہت پختہ تھا۔ تو بات ہے قدیم فلسطین کی۔ وہاں بنی اسرائیل کے لوگ ایک ظالم بادشاہ فوطا کے ظلم تلے پس رہے تھے۔ دیکھیں، ایک طرف تھے عام لوگ، غریب کسان جو بس اپنی کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتے تھے، اور دوسری طرف تھا یہ طاقتور بادشاہ جو اپنی فوج کے زور پر ان کے گاؤں لوٹتا اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا۔ مطلب حالات ایسے تھے کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے ہی مایوسی کے عالم میں لوگوں کی دعائیں رنگ لائیں۔ ان کے درمیان ایک ہیرو ابھرا، ایک ایسا نیک اور پرہیزگار انسان جو اپنی عبادت اور ناقابل یقین طاقت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور ان کا نام تھا حضرت شمعون۔ اور ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اکیلے، جی ہاں بالکل تنے تنہا، بادشاہ کے 6000 سپاہیوں کے لشکر کا سامنا کیا اور انہیں شکست بھی دی۔ 6000 فوجی ایک طرف اور وہ اکیلے دوسری طرف۔ اب دیکھیں، بادشاہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ طاقت کے زور پر حضرت شمعون کو ہرانا ناممکن ہے، تو اس نے ایک دوسرا اور کہیں زیادہ خطرناک راستہ اپنایا، اور وہ راستہ تھا دھوکے کا۔ بادشاہ کے لوگوں نے چپکے سے حضرت شمعون کی بیوی سے رابطہ کیا۔ اسے لالچ دیا گیا، دولت کا، طاقت کا۔ اسے کہا گیا کہ اگر وہ اپنے شوہر سے غداری کرے، اس کی طاقت کا راز بتا دے، تو اسے ملکہ بنا دیا جائے گا۔ اور پھر ان کی بیوی نے انہیں آزمانا شروع کیا۔ پہلی کوشش میں انہیں ایک مضبوط رسی سے باندھا جسے حضرت شمعون نے پل بھر میں توڑ دیا۔ دوسری بار لوہے کی ایک بھاری زنجیر استعمال کی، لیکن انہوں نے ایک جھٹکے میں اسے بھی توڑ ڈالا۔ آخرکار انہوں نے اپنی بیوی پر اعتماد کر کے وہ راز بتا دیا جو صرف اللہ اور ان کے درمیان تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ان کی اصل کمزوری ان کے اپنے بال ہیں۔ اور پھر وہی ہوا، جب وہ سو رہے تھے ان کی بیوی نے انہی کے بالوں سے انہیں باندھ دیا۔ جب حضرت شمعون کی آنکھ کھلی اور انہوں نے خود کو بندھا ہوا پایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بال نہیں ہیں جو انہیں باندھ رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی مرضی ہے جسے وہ بدل نہیں سکتے۔ تو بس وہ گرفتار ہو گئے۔ یہ لمحہ بظاہر تو مکمل مایوسی کا تھا، لیکن یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، جہاں اللہ کی غیبی مدد ظاہر ہونے والی تھی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بے بس حضرت شمعون کو پکڑ لیا اور پھر جشن مناتے ہوئے ہجوم کے سامنے ان پر ناقابل تصور ظلم ڈھایا گیا۔ ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے۔ یہ ظلم کی انتہا تھی۔ لیکن جس وقت بادشاہ اور اس کے درباری اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے، عین اسی وقت اللہ کا حکم آیا اور ایک معجزہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضرت شمعون کو شفا دی۔ ان کی بینائی لوٹا دی گئی، ان کے ٹوٹے ہوئے اعضاء جوڑ دیے گئے، اور ان کی وہی زبردست طاقت انہیں واپس مل گئی۔ پھر حضرت شمعون اٹھے اور سیدھا محل کے سب سے بڑے مرکزی ستون کی طرف گئے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک ہی جھٹکے میں اس ستون کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ پورا محل اس ظالم بادشاہ اور اس کے تمام حواریوں سمیت زمین بوس ہو گیا۔ تو یہ تھی کہانی، لیکن یہ صرف ایک ایکشن اور غداری کی داستان نہیں ہے، اس کے اندر بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پوری کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ کہانی ہمیں دو طرح کی طاقت کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایک تو تھی جسمانی طاقت جو اللہ کا ایک تحفہ تھا، اور دوسری تھی کردار کی مضبوطی یعنی اخلاقی طاقت جو اس سے بھی کہیں بڑی چیز ہے۔ تو اسلامی روایت کے مطابق ان کی زندگی سے ہمیں دو بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی صلاحیتیں اور طاقت دی ہے اسے مظلوموں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے، اور دوسرا سبق وہ ہے معاف کر دینے کا، جو اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اور یہ جو پہلا سبق ہے نا، یعنی اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کی مدد کرنا، اس کی ایک بہت خوبصورت مثال ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتی ہے، یعنی اصل نیکی یہی ہے۔ لیکن ان کے کردار کا سب سے بڑا امتحان تو ابھی باقی تھا۔ اتنے بڑے دھوکے اور غداری کے بعد جب وہ اپنی بیوی کے پاس واپس پہنچے تو حضرت جبرائیل اللہ کا حکم لے کر آئے، اسے معاف کر دو کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی۔ تو حضرت شمعون کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے
کہ اصل طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی، اصل طاقت تو معاف کرنے کی ہمت اور دوسروں کی خدمت کرنے کے جذبے میں ہے۔ اور یہ قدیم کہانی آج بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، ہم انہیں کیسے استعمال کر رہے ہیں۔